بے شک مسجدوں کو ویران کرنا اور مدارس کو بند کرنا اور ان عاشقان رسول کو جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک ریلی کا انتظام کیا تھا، اس ریلی اور پروٹیسٹ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ غزہ اور رفح فلسطین کے اندر جو اسرائیل ظلم و ستم کر کے وہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان ظلم و جو شہید ہوئے ہیں، کا مقصد نہیں تھا۔ یہ مقصد تھا مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانا، مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنا۔ یہ تو اسلام کا طرز امتیاز ہے۔ اس پروٹیسٹ اور اس ریلی سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کر کے اسرائیل کے ظلم و ستم کا انہوں نے اس کی مذمت کی تھی۔ جماعت اسلامی نے باقاعدہ پنڈی کے اندر، لیاقت باغ کے اندر بہت بڑا اجتماع کر کے جو ہے اسرائیل کے اندر اسرائیل نے جو غزہ کے نہتے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی۔ لیکن ان دونوں پہلے جلسوں پہ، اجتماعات پہ کسی قسم کی کوئی ظلم اور زیادتی کی کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ہم تمام علماء کرام یہ سمجھتے ہیں، آپ سب یہ سمجھتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ سکیم تھی۔ اس سکیم کے مطابق 7 اکتوبر کو سب سے پہلے مسجد رحمت للعالمین پہ اٹیک ہوا، اور اس اٹیک کے اندر 2 عاشقان رسول کو شہید کیا گیا، کچھ وہاں زخمی بھی ہوئے۔ گویا انہوں نے ریلی اور پروٹیسٹ سے پہلے اپنے ظلم کا ریلا چلا دیا، اور اس کے بعد جب یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تو یہ مریض کے تک پہنچنے تک کتنے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے ظلم و ستم برداشت ان پہ ہوتا رہا۔ مریض کے پہ آ کے انہوں نے فائنل اٹیک کر کے جو ظلم کی داستان رقم کی ہے، پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسی پہلے سے کوئی مثال نہیں۔ بے شک اگرچہ اسی لاہور کے اندر منہاج القرآن کے 14 نہتے لوگوں کو، خواتین کو ظلم شہید کیا گیا تھا، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا ڈنڈا نہیں تھا، اور ٹھیک طور پہ اس سے پہلے کتنے لوگوں پہ گولیاں چلا کے شہید کیا گیا تھا۔ آزاد کشمیر کے اندر کشمیریوں نے پروٹیسٹ کیا اپنے حقوق کے لیے، وہاں گولیاں چلائی گئی۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا جو کام ہے، پاکستانی گورنمنٹ کا، وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی اگر پرامن احتجاج کے لیے نکلتا ہے، اس کا جواب گولیوں سے دیا جاتا ہے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ پیورلی جمہوری ملک ہے۔ ایوری سیٹرڈے لندن کے اندر ملین مارچ ہوتا ہے، ریلیاں ہوتی ہیں، جلوس اور جلسے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پولیس ان پہ شیلنگ نہیں کرتی، پولیس ان پہ کوئی جبر نہیں کرتی۔ وہ ریلی نکال کے پروٹیسٹ کر کے لوگ پرامن طریقے سے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اسپیچ ہوتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں انگلش کے اندر۔ ان ریلیوں میں یہ جو لندن کے اندر نہتے فلسطینیوں کی سپورٹ میں یہ جو ریلیاں نکلتی ہیں، ان ریلیوں میں صرف ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے، اس ملک کے اندر رہنے والے ہر نیشن کے اندر، ہر قوم کے لوگ
اس ملک کے جو باشندے ہیں برطانوی ہیں وہ بھی اس پروٹیسٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں. ابھی بہت بڑی ریلی 29 نومبر کو سیٹرڈے کو جو ہے بہت بڑی ریلی لندن کے اندر ہو رہی ہے. انشاءاللہ فقیر بھی دربی سے اس میں شامل ہوگا. تو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا یہ ہر ملک کے اندر شہریوں کا حق ہے. اسی طرح پاکستانی آئین کے مطابق پاکستان کے اندر بھی پرامن احتجاج کرنا، پرامن طریقے سے جلسہ جلوس کرنا یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی موجود ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پاکستان ہم کو بنا کے دیا تھا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنے اقوام ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ جتنے اقلیتیں ہیں ان سب کو وہ آزاد ہوں گے اور سب کو اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے اجازت ہوگی. تو میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے ہم کسی قسم کا جنگ و جدل کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جو اس ملک کے قانون کے بھی خلاف ہو اور پاکستان کے اندر بھی موافقت ہو. ہم آج ان شہداء اور ان زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. ان شہداء کے لیے ہم فاتحہ خوانی کریں گے. وہ جو وہاں زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں گے. جو ظلمت جیلوں میں بند کیے گئے ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کریں گے. لہذا میری تمام علماء کرام سے ذی وقار سے میرے لیے جتنے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں قابل صد تقریب ہے سب کی دل کے اندر انتہائی ادب ہے احترام ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی ہم ایسی گفتگو اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر نہیں کریں گے جو قانونی طور پہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. میں یہ بھی ساتھ ہی یہ عرض کر دوں کہ جب آپ میں سے علماء کرام میں سے جب کسی بھی عالم دین کو بلایا جائے گا گفتگو کے لیے تو وہ 1.5 اور 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بلکہ اظہار یکجہتی کے لیے وہ اپنا مدعا بیان کریں گے. اینڈ پہ ہم آج کی اس پریس کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ آپ کے سامنے اردو میں بھی بیان کیا جائے گا انگلش میں بھی پیش کیا جائے گا. پھر اس اعلامیے کے بعد دونوں اعلامیوں کے بعد پھر آپ سب سے رائے دی جائے گی کہ آپ اس اعلامیہ سے کیا متفق ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں. جب آپ اتفاق کر لیں گے تو پھر ہم یہ اعلامیہ جو ہے ہم اس کو عام کر دیں گے. ہماری کوشش اتنا یہ ہوگی یہاں جو ہمارا پاکستان کا کنسولیٹ ہے ہم یہی اعلامیہ جو ہے ہم بڑے احترام کے ساتھ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ہم کنسولیٹ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. ہمارا مقصد پاکستانی وفاقی گورنمنٹ کو اور پنجاب کی گورنمنٹ کو یہ میسج پہنچانا ہے کہ انگلینڈ کے اندر رہنے والے مسلمان پاکستانی کیا محسوس کر رہے ہیں اس ظلم سے ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے. لہذا مظلوموں کی داد رسی کی جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم جو کام کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ان علماء میں سے کسی کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ہم سیاسی ایجنڈا لے کے نہیں ہیں ہم دینی ایجنڈا لے کے آئے ہیں. دین اسلام یہ سیاسی دین ہے صرف 5 ٹائم پڑھے اور 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ اسلام کمپلیٹلی دین ہے. تو اس دین کی یہ علماء کرام جو ہیں علماء ذی وقار یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
سالائے شغل فضل رسول مولائے کل سندے غبار راہ کو بخشا روح والد سینا نگاہ عشق و مستی میں ہوتی اول ہوتی آخر قرآن ہوتی فرقان سبحان اللہ. معزز علماء کرام، صاحب سیادت، ہمارے عوام، آپ کو انتہائی اہم کانفرنس کے اندر جو میڈیائی کانفرنس ہے خوش آمدید کہتے ہیں. مجھ سے قبل ہماری جماعت کے سربراہ برطانیہ کے اندر ایک خوبصورت توانا آواز اور علماء اہل سنت کی شان حضرت علامہ مفتی فضل احمد قادری دامت برکاتہ العالیہ اس کی رد و غائب بڑے احسن انداز میں پیش کر رہے تھے. سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ وقار احمد بیگ دامت برکاتہ العالیہ ان کی پوری ٹیم کو. خون کا اثر نسلوں تک چلتا ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مدینہ ہے. نومبر کے مہینے کے اندر ہی 2018 کے اندر اچانک حضرت قبلہ مفکر اسلام مفکر ملت حضرت علامہ احمد نثار بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کال دی. اس وقت کے حالات بڑے نازک تھے، سینسٹیو تھے، اور ایک چپ کا تالا لگا ہوا تھا. زبانیں خاموش تھی، دلوں کی دھڑکن تیز تھی، مگر الفاظ نہیں ملتے تھے لوگ کہہ سکے. پاکستان کے اندر ایک کہہ لیجیے کرفیو کا عالم تھا. تو کسی سینٹر سے آواز اٹھی، اسی جگہ سے آواز اٹھی. نومبر 2018 کے اندر الحمدللہ سارے کفر ٹوٹ گئے. زبانیں جو سکوت اختیار کیے ہوئے تھیں وہ بولنے پہ مجبور ہو گئی، اور حکومت کو کہنا پڑا کہ ہم نے یہ کری پھر کیوں کیا ہے، انہیں جواب دینا پڑا. آج بھی تقریباً صورتحال یہی ہے. ہم مانچسٹر کے اندر اس وقت صرف مانچسٹر کے مسلمانوں کی نہیں، صرف پاکستان کے مسلمانوں کی نہیں، بلکہ ہم انسانیت، پوری انسانیت کی زبان بول رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن تو فرماتا ہے عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ترین چیز ہے. آج عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، جسٹس کا تقاضا ہے، اور انسانیت بلک بلک کر یہ پکار رہی ہے کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے اندر آپ نہتے انسانوں پر سامنے گولیاں چلائیں، ان کے ڈانچے گرا دیں اور ان کی بے حرمتی کریں، ان کو جلا دیں، ان کو ٹرکوں کے اندر لاد کر ایسی جگہ پہ پھینک دیں جہاں ان کا کوئی نام و نشان نہ ملے. آج انسانیت پکار رہی ہے، اس میں مسلمان بھی شامل نہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں. آپ نیٹ دیکھیے، میڈیا دیکھیے، پوری انسانیت اس پہ انگشت بدلتا ہے اس میڈیا کے دور کے اندر. اور اس پوری عالم کی جو کہ خبر ایسا ہے جلد سے ایک جگہ پہنچ رہی ہے، دوسری جگہ جا رہی ہے، یہ حالات ہو رہے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لائیو براڈ کاسٹ کو شیئر کر دیں. پیش کرنا چاہتا ہوں لائیو براڈ کاسٹ کو شیئر کر دیں. انسانیت کی عظمت کو اجاگر کرنے والے اور ہمیشہ حق کی آواز بلند کرنے والے ہمارے محسن حضرت علامہ احمد نثار بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج بھی ان کی روح ہمارے درمیان موجود ہے. وہ سن رہے ہیں کہ جو شجر انہوں نے لگایا تھا اس کا پھل پوری دنیا کھا رہی ہے. آپ کے صاحبزادگان اور اس انتظامیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب مختصر تاثرات کے لیے میں ہمارے بڑے ترینہ یہاں برطانیہ کے اندر قیام پذیر عالم دین ان کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن میں صرف 2 جملے یہ تمام علماء اور حاضرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لائیو براڈ کاسٹ کو ایک واٹس ایپ دوست شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ. قانون کے دائرے سے نہیں نکلیں گے اور مطالبہ کرنا ہمارا حق بنتا ہے. ہم مطالبہ کریں گے انصاف کے لیے، عدل کے لیے، اور قانون کی زبان ہم استعمال کریں گے. ویسے بھی علماء کبھی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے، الحمدللہ ہمیشہ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. اہل سنت نے اگر مظاہرے کرنے ہوتے تو بہت کرتی، مگر اہل سنت نے ہمیشہ قانونی دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے مطالبات پیش کیے ہیں. میں چند منٹ کی دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ فاروق احمد نظامی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی دیر پڑھو.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمين يا رب العالمين بوسيلة خاتم الأنبياء والمرسلين. گرامی قدر حضرات، آج ہم یہاں جمع ہوئے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں سر دست سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جس جذبے سے آیا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئے ہیں. یہ تو پاکستان کے اندر مسجد رحمت للعالمین سے لے کر مرید کے تک ظلم و ستم و بربریت کی یہ داستان رقم کی گئی. ہم جب اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا ہے، تو ہمیں اس سے حالات کو دیکھ کر اور دنیا کے اندر اس وقت جو میڈیا، سوشل میڈیا سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ جب بھی میدان میں آئے، جب بھی یہ سڑکوں پہ آئے، تو یہ یا تو ناموس رسالت کے لیے نکلے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے، یا مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے. اس کے علاوہ ہمیں ان کی تاریخ میں، ان کے معاملات میں کوئی ایسا پروٹیسٹ اور ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی احتجاج کیا ہو، اپنی ذات کی خاطر یہ روڈوں پہ آئے ہو. تو ہم نے جب سے یہ عاشقان رسول میدان میں آئے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نکلے یہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نکلے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے، اور مظلوموں کی آہ بن کر اور مظلوموں کی آواز بن کر جو ہے وہ میدان میں آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی یہ میدان میں آئے تو ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا گیا. تو اس سے آج جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو قوتیں اور طاقتیں کار فرما ہیں، وہ ان کو اس لیے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، یہ ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، یہ مظلوموں پر ظلم روکنے کی بات کرتے ہیں، یہ ان کی داد رسی کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے معلوم پتہ چلا کہ ان پر اس وجہ سے یہ ظلم و ستم ہوتا ہے. جب اس وجہ سے ہے تو رسول اللہ کی ناموس کا تحفظ تو ہم سب پر فرض ہے، ختم نبوت کا تحفظ تو ہم سب پر فرض ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی ایک وقت کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ جسم میں جانے والی ہر سانس کے ساتھ بھی لازم ہے اور باہر آنے والی سانس کے ساتھ بھی لازم ہے. جب یہ ہم سب پر لازم ہے اور ہمارے ایمان کے بچانے کے لیے اس راہ پر چلنا اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنا، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہم پر لازم ہے، تو اس لیے ہم پھر اس لیے ان کے ساتھ جو ہے ہوئے ہیں. ورنہ اور ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اور ہمارا ان کے ساتھ معاملہ نہیں. ہم ان کے لیے اگر ان کے لیے آواز بن کے نکلے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں. دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کے اوپر، عاشقان رسول کے اوپر جو ظلم ستم اب کیا گیا، ہم صرف ظالموں سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی سکالر سے قرآن و سنت کی روشنی میں یا پاکستان کے آئین کی روشنی میں ہمیں صرف اتنا جواب دے دیں کہ ان پر آپ نے جو گولی چلائی اس کا جواز کیا ہے آپ کے پاس، اس گولی کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ گولی اس لیے چلائی گئی، ہم اس کا جواب مانگ رہے ہیں. اور اتنے سینکڑوں لوگ جو اس وقت تک شہید کیے گئے،
زخمی کیے گئے اور قید و بند کی صعوبتوں میں ان سے دوچار کیا جا رہا ہے. ہم اس کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دیا جائے کہ ان کا گناہ کیا ہے, انہوں نے کیا ایسا جرم کیا کہ ان کو جو اب بھی تم معاف نہیں کرتے ہیں, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم ابھی سیر نہیں ہوئے, اب بھی تم نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا جاری رکھا ہوا ہے, اور تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں تمہاری شاید ماں بہنیں ہیں ہی نہیں ہیں. ہم تو رسول اللہ کی ناموس پر کٹ مرنے والے لوگ ہیں, اور تم لوگ کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کر رسول اللہ کی شہزادیوں کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو, رسول اللہ کی عورتوں پر اتنا ظلم کر رہے ہو, علماء کرام پر اتنا ظلم کر رہے ہو. ہم یہ سوال کرتے ہیں ہمیں اس ظلم کا جواب دیا جائے, اور اس کے لیے ہم سب سے بڑا مطالبہ اس کانفرنس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی تحقیق کی جائے کہ اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے اور یہ اتنا ظلم و بربریت کیوں جاری رکھا ہوا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں فور اس ظلم و ستم کو بند کیا جائے, اور ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر کے اس کی جو ہے وہ بالکل جو ہے حق پر انصاف پر مبنی جو ہے وہ تحقیق کروائی جائے, اور جو مجرم ہے اس کو جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. وقت کے ہمارے مسئلہ سے ہے, یہ جلسہ نہیں ہے. جو حضرت نظامی صاحب نے باتیں اپنے آخر میں بیان کے آخر میں ارشاد فرمائی ہیں, تقریباً وہ ساری ایجنڈے کے اندر شامل ہے, تو اعلامیہ پیش کیا جائے گا. اب میں 3 منٹ کے لیے اپنے مولانا محمد عمیر نجیب صاحب کو تشریف لائیں, 3 منٹ کے لیے اپنا پیغام نوٹ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انه لا يفلح الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran he says that the oppressors will never be successful. ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہونے والا. These people who fire straight bullets are people who are protesting are the biggest oppressors that we have ever seen. ابھی نظامی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے سوال کیا جائے کہ گولی کیوں چلائے. Why did you use the bullet? I was watching a press conference of the Speaker for Punjab Assembly. He was asked this question. اس سے یہ سوال ہوا کہ مرید کے میں گولی کیوں چلائی گئی. یہ سوال آج تک جتنے 3 ہفتے گزر چکے ہیں, 3 weeks, نہ مریم نواز سے یہ سوال ہوا, کسی سے بھی یہ آج تک سوال نہیں ہوا. No one has been asked this question. Why did you fire a straight bullet at people? So the speaker, Punjab Assembly speaker, he replies, he says, Aji, because humne writ qa'im karni thi. We were to establish our power, we did this. And the example he gave, he says, lately in India, there was a protest, and over there many people were protesting, and the Indian government fired bullets at the people so that the government could be established. یہ اس کی وضاحت تھی. This was the answer. میں نے سوچا اگر یہ تمہارا جواب ہے نا کہ حکومت اپنے ریٹ قائم کرے اور اس پہ گولی چلانا جائز ہے, تو تم نے تو تاریخ میں ہر حکومت کو نہیں جائز قرار دیا. You made it jaiz for every single government that if they protest, fire bullets at them. جو بھی آئے سامنے اس پہ تلوار چلا دو, نو پرابلم. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہم لا یفلح الظالمون, ظالم کبھی کامیاب نہیں ہونے والا. The oppressor will never be successful. اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھائی کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ اس بھائی کی حفاظت کرے, جتنے بھی اسیران اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کرے. یہ میری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس میں بھی امن و سکون عطا فرمائے. گرامی اہم بات یہ ہے کہ برمنگھم کے ایم پی مسلم ایم پی وہاں سے
صاحبین ہمارے ساتھ انشاءاللہ آن لائن تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار لمحوں کے بعد کریں گے۔ اس سے قبل کہ وہ تشریف لائیں، میں اپنے ایوان میں سے محترم ہماری یہ شاعر تحریک بھی ہیں، غیر جذباتی لیکن قانون کو ہاتھ میں رکھنے کے انشاءاللہ 3-4 منٹ کے لیے مولانا محمد الیاس صاحب تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تنصر اللہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر ہی جائے گا جب ٹپکے گا لہو میرا۔ پاکستان کے اندر جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا، جس طرح نہتے پاکستانی شہریوں کے اوپر آنسو گیس فائر کیے گئے، گولیاں چلائی گئی، ہینڈ گرنیڈ چلائے گئے، تیزاب ملا ہوا پانی چلایا گیا، اور یہاں پر ہی ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی بلکہ جو لوگ بے ہوش اور زخمی زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر انہوں نے بختر بند گاڑیاں بھی چڑھائی۔ اور یہ کوئی لیت و لال سے میں کام نہیں لے رہا، نہ اپنی طرف سے کوئی اضافات کر کے آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو پوری دنیا نے یہ فوٹیجز وغیرہ اپنے موبائل پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آلریڈی دیکھی ہوئی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ظلم نظر آیا اور پوری دنیا کے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، وہ چاہے جماعت اسلامی سے ہوں، چاہے جمعیت علماء پاکستان سے ہوں، پی ٹی آئی سے ہوں، اور دوسری جتنی جماعتیں پاکستان کے اندر ہیں سوائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، باقی ساری جماعتیں اس کو کنڈیم بھی کر رہی ہیں اور اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہی ہیں اور اپنی آواز بھی بلند کر رہی ہیں۔ میں چھوٹا سا میسج یہ دینا چاہتا ہوں، ایک تو ہم یہاں جتنے جمع ہوئے ہیں ہم اس مسجد انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مولانا وقار بیگ صاحب کا اسپیشلی، اور جو اس کانفرنس کے روح رواں ہیں مفتی فضل احمد قادری صاحب، ان کا ہم سب کا یہ مشترکہ طور پر مطالبہ ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب نے گولی چلائی ہے، انس رضوی صاحب نے گولی چلائی ہے اور اس کی زد میں آ کر پولیس والا شہید ہوا ہے، تو پاکستان میں اربوں نہیں کھربوں روپے لگا کر سیف سٹی کیمراز لگائے گئے ہیں۔ یہ نقطہ ہے اور یہ انشاءاللہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر لاہور سے لے کر مرید کے تک سیف سٹی کیمرہ نصب کیے گئے ہیں اور اربوں کھربوں ڈالر لگا کر اس کو لگایا گیا ہے۔ وہاں پر اگر کوئی بندہ موبائل سنیچنگ کرتا ہوا پکڑا جانا ہے تو وہ سیف سٹی کیمرہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے سعد رضوی صاحب کا، انس رضوی صاحب کا دہشت گردی والا چہرہ دکھایا جائے تو ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سیف سٹی کیمراز کی ریکارڈنگ عدالت کے اندر پیش کریں۔ سیف سٹی کیمراز کے اندر جو کچھ ہوا لاہور سے لے کر جامع مسجد رحمت للعالمین سے لے کر آزادی چوک سے لے کر شاہدرہ سے لے کر مرید کے تک جو کچھ ہوا، آپ پورے کی پوری فوٹیجز جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کر دیں۔ اگر سعد رضوی اور انس رضوی اور ان کی شورا کے ممبران گولیاں چلاتے ہوئے دکھائی دیے تو نیکسٹ پریس کانفرنس کر کے ہم یہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ اعلان لا تعلقی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق گوئی کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ حضرات یہ ہمارے میڈیا کے ساتھی، میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی طاقت یہ لوگ ہیں جو میڈیا کے ہیں، اور یہ سینٹر جو ہے اس نے سوشلی، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی ایوری اسپیکٹ سے الحمدللہ خدمات سر انجام دی ہے۔ آئی وقار بیگ صاحب جو ہے کبھی باہر سبزی کے اس حصے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ سبزی لے رہے ہیں، فروٹ لے رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، کبھی یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور یہاں آ کر دینی تعلیمات پیش کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ میدان عمل کے اندر دیگر امور سرانجام دے رہے ہیں۔ میں میڈیا کے ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافی دنوں سے ہمارا یہ پروگرام تھا کہ جلد از جلد ایک کانفرنس بلائی جائے، اور میں بلا تردد اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد نذیر احمد نقشبندی صاحب جو کہ اس وقت جماعت اہل سنت کے صدر ہیں، انشاءاللہ اردو میں یہ اعلامیہ پیش کریں گے
ان کی بہائنڈ جو کوششیں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. حضرت علامہ فضل احمد قادری صاحب کی جو سرگرم کوششیں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس عالم کے اندر اور اس عمر کے اندر یہ کئی جوانوں سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میں اس ادارے کی انتظامیہ کو دل سے جناب حافظ ظہیر احمد صاحب کو، حضرت علامہ فضل احمد قادری صاحب کو، حضرت علامہ احمد وقار بیگ صاحب کو نام لے کر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے یہ اپنے اسلاف کے راستے پہ چلے ہیں. اللہ تعالیٰ کو عظمت عطا فرمائے. اسی دوران میں مفسر قرآن ہمارے اہل سنت و جماعت کے عظیم قائد اور عالم حضرت علامہ محمد طیب نقشبندی سیدہ مائی تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. چند منٹ کے لیے جس طرح کہ ہمارے سابقین نے 3-4 منٹ لیے، میں دعوت دوں گا جناب محترم مولانا محمد ذوالفقار صاحب درمی سے تشریف لائے، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ L06100 یہ چند نمبر ہے، یہ بلیک اس کو ذرا ہٹا دیں. L06100 یہ نمبر ہے گاڑی کا پلیٹ بلیک اس کو ذرا ہٹا دیں. اگر ویسے تو میری بھی گاڑی کسی کے سامنے کھڑی ہے، جگہ تھوڑی تھی. KW70 ہے TD سفید رنگ کی گاڑی ہے، یہ جگہ ہٹا دیں مجھے پانی ہو پیچھے پارکنگ بہت ہے، پیچھے لے جائے گاڑی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیش رو علماء کرام نے انتہائی احسن طریقے کے ساتھ اس کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ گولی کیوں چلائی گئی. وہ لوگ جواب نہیں دیں گے، لیکن سینس یہ کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے تحریک لبیک وجود میں آئی ہے پنجاب کے خصوص نون لیگ کو ووٹنگ کے اندر بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور اس وقت غالباً کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ بلدیاتی انتخاب کرائے جائے پنجاب کے اندر. شاید وہ انتخاب دسمبر میں ہونے والے ہیں، اور یہ بہانہ کر چاہتے تھے کہ اس انتخاب سے پہلے تحریک لبیک کسی طرح کونے لگایا جائے تاکہ یہ بلدیہ میں انتخاب نہ لڑ سکیں. اور اگر ان کی سیٹیں زیادہ ہوگی تو بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ صوبے کے الیکشن میں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، وہ بڑا بیس ہوتا ہے. اور انہوں نے اس کو ایک لمبی سوچ رکھ کر کے وہ کافی دیر سے انتظار میں تھے کہ یہ جماعت ہمیں اس نے بہت نقصان ہو جائے ووٹنگ کے اعتبار سے، لہٰذا اس کو بندوبست کیا جائے. تو پری پران کے ساتھ انہوں نے اس کو سارا گھیرا ہے ان کو، تاکہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچیں جہاں ہمارے لیے آسانی ہو گھر پر پوری طریقے تک اس لیے انہوں نے جانے دیا. اور صرف ان کو اس بہانا چاہتے تھے کوئی ایسا بڑا چل کرے تاکہ اس کو ہم قلم قرار دیں اور بالکل ووٹنگ کے سسٹم سے باہر نکال دیں. تو یہ سارا قرآن اس لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں ظلم اتنا ہوا ہے کہ جتنی لاشیں گرائی گئی ہیں ان کو چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی. اب خود میڈیا بتا رہا ہے کہ کم از کم جو ان کی ہے نا وہ ریسکیو 1122 ہے، وہ کہتے ہیں 1500 لاشیں ہمیں دی گئی ہیں سنبھالنے کے لیے، اس کے علاوہ نہیں ہوں گی. تو جب کوئی لینے جاتا ہے تو ان پہ مقدمے بن جاتے ہیں. ایک تو ان کا یہ پلان تھا، دوسرا ان کو یہ جو بات ان کے آقا ہیں ہمارے لیڈروں کے، ان پر پریشر ہے کہ تم نے اس جماعت کو پھلنے پھولنے کیوں دے رہے ہو کہ جو کل ہمارے لیے اس کے جو سربراہ تھے علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آواز اتنی توانا تھی کہ دنیا کے اندر ان کو دیکھا جاتا تھا کہ پنجابی تقریروں کا انگلش اور مختلف زبانوں میں ترجمے کر کے لوگ سمجھاتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کو خطرہ تھا ڈنمارک تک، یورپ تک، امریکہ تک. تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ اگر یہ جماعت آگے آتی ہے ہماری مشکلات ہوگی، انٹرنیشنل جو ایجنڈے ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے گی، لہٰذا ان کو روکا جائے. تو یہ آقاؤں کی خواہش بھی تھی، اور جو مقامی حکومت ہے پنجاب کی اور نون لیگ، ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ تو ہمیں الیکشن ہی نہیں دیں گے. جب تک ان سب کو پتہ ہے کہ سرورت میاں صاحب ہمارے لاہور والے وہ بھی جعلی طور پر جتائے گئے ہیں، اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی جعلی طور پر جتائے گئے ہیں، سب کو پتہ ہے. جبکہ رزلٹ کچھ اور تھا. تو جب ان کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت جعلی طور پر جتائے گئے تو اگلے الیکشن میں کیا بنے گا، اس الیکشن کو
इन्होंने इसको तैयार करने के लिए उस अच्छे से जमात को बाहर रखने के लिए इन्होंने पली पढ़ा करके इसको सारी जमात को कलम करा देने का सारा पढ़ दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिमों से और ऐसे बेरहम लोगों से मुसलमानों को महफूज रखे और पाकिस्तान को अच्छे में हुक्मरान अता फरमाए। जनाब का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि वक्त इतना है, वरना बात सुनी जाती बड़ी आपने खूबसूरत मुदल्लल की है। हमारे पास 2-3 हमारे साहिबान मौजूद हैं, लेकिन मैं अहम बात नहीं करना चाहूँ कि मैंने ऐलान किया था बर्मिंघम से हमारे मुस्लिम MP यूहां ऑनलाइन बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे शोएब भाई बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के वकील एहसान अशरफ अली साहब वो भी ऑनलाइन आपका डेटा पेश करेंगे। क्या हुआ, कितने बंदे शहीद किए गए, कितने कैद किए गए, सारा जो उनके पास है प्रोग्राम वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने ऑनलाइन पेश करेंगे। आपने 4 मिनट के लिए जो है हजरत अल्लामा इफ्तिखार अहमद सियामी साहब से बात कर वकील से 4 मिनट के दौरान में अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ाल ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यअतिया अम्रुल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ज़मीन के ऊपर आदल इंसाफ कायम करने के लिए और जो मजलूम है उसकी आवाज बनने के लिए उठो। कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, जिन पर जुल्म हुआ है उनकी आवाज बनो, उनके लिए खड़े हो, उनके हक में बोलो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, ये ना हो कि तुम किसी जमात के बुग़्ज़ में, किसी जमात, किसी खास कौम, किसी खास पार्टी, किसी खास जमात जिसके साथ तुम इख्तिलाफ रखते हो, तो छोटा मोटा इख्तिलाफ ये ना देखना कि कौन सी जमात है और इसके साथ मेरा इख्तिलाफ है या इस जमात के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है। तुम्हें ये छोटे छोटे इख्तिलाफात किसी कौम के साथ जो जुल्म हो रहा है आदल और इंसाफ करने से ये चीज तुम्हें ना रोके। यानी ये ना हो, मैं उलमा तो समझते हैं, जो मुझ जैसे पीछे मेरे साथ चंद साथी जो आए वो उनको समझा रहा हूँ आप तहरीर में। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है, वला यजरिमन्नकुम, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार न करना, शनआनु कौमिन, ये ना कहना कि लब्बैक, तहरीक लब्बैक के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है, ये उलमा की जमात है, ये आइम्मा है, ये मौलवी है, और ये मौलवी हैं, उलमा हैं, क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या ये अवामुन नास नहीं है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात और 27 लाख वोट लेने वाले नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की एक रजिस्टर्ड जमात नहीं है? इन्हें आईनी कानूनी हक है। अगर आपको एक हवाले से इख्तिलाफ है कि इन्होंने इत्तेहाद पसंदी की, इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए था, ये एक मान लिया आपकी टर्म में, आपकी जुबान से, ये एक छोटी इंतहा पसंदी है कि वक्त का इंतखाब सही नहीं बाहर निकलने का। लेकिन जो काम रबड़ की गोली से हो सकता है, जो काम पानी डाल के हो सकता है, लाठी चार्ज से हो सकता था, आपने सीधी गोलियां चलाई, ये इंतहा पसंदी नहीं है। फिर लाशों को गायब किया, ये दूसरी इंतहा पसंदी नहीं है।
ہم جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایک انتہا پسندی عوام میں سے کسی نے کی تو آپ نے 4-5 انتہا پسندیاں کی، گولی چلائی، لاشیں غائب کی، ان کو جلایا اور رساق کو واپس نہیں دی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کے حق میں اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھی علامہ مولانا ماجد حسین کا بولڈر علماء کی مزید کی تشریف فرما ہے، اگر آگے تشریف لائیں تو ہمارے لیے کافی ہوگی۔ مولانا ماجد حسین صاحب اب تشریف لے آئے اور اس کے ساتھ ہی 12 سے 16 منٹ کے دوران میں حضرت علامہ مفسر قرآن قاری محمد سعید رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ محترم احسان اللہ عارف صاحب پاکستان سے آپ نے جوائن کیا اور بہت سارے علماء کرام اور کمیونٹی کے سرکردہ افراد اور بہت بڑا میڈیا گروپ یہاں پہ اس وقت آپ کی گفتگو سن رہا ہے اور پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ مختصراً چونکہ وقت اتنا تھوڑا ہے اور عصر کی نماز کا وقت قریب ہے تو آپ چند منٹوں کے اندر ہمیں جو ہنٹ ہے، جو پوائنٹس ہے، جو اصل چیز ہے وہ ہمیں ارشاد کروا دیں تاکہ ہم سب کو آگاہی ہو جائے کہ اس تحریک کے ساتھ کیا ہوا، کتنے شہید ہوئے، کتنے قید ہوئے، کیا کیا ظلم ہوا۔ میں مائک آپ کو درد کرتا ہوں جناب محترم احسان اللہ عارف صاحب۔ جی عارف بات آ رہی ہے۔ جب سے لے کر میں نے اس کیس کو دیکھنا شروع کیا اور سیم ڈے میں نے ایک ٹرائی کا میٹنگ اور آئی اور جس میں نے اسکریپ کو چیلنج کیا تھا اور یہ
अभी तो वो मुतालबा ये नहीं कर रहे कि हमारे साथ लोगों को ज्यादती हुई है तो ये करने वालों के खिलाफ FIR कर दी जाए। अभी तो सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि हमें डेड बॉडी दी जाए, देने के लिए तैयार नहीं। उसकी बड़ी वजह जो है मेरे कल की की खिलाफ की हमें आई होगी कि एक सचिन अशफुल्ला सियालकोट के सचिन मैगी का नौजवान था, उसको गोली मारी गई 8 तारीख को, और जब उसका जनाजा करके वो मस्जिद को लेकर जा रहे थे और सरकारी गाड़ी थी 112 जो यहाँ पर इसकी सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। 2 बहनें और 2 भाइयों को उन पे FIR दर्ज कर दी गई, डेड बॉडी जो है वो कहीं गायब कर दी गई, आज तक वो जेल में है और उन पर तशद्दुद किया जाता है। और इसमें से एक सज्जद साली का मिसकैरेज हो गया है तशद्दुद की वजह से, उन्हें मेडिसिन के लिए पहुंचाई जा रही है। और जब एक केस की जमानत की गई तो दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर दिया गया। जब दूसरे में जुडिशियल हो गई तो वहां से जाकर अब तो एक नए भाई आए हैं और उनकी पिंडियां फटी हुई है और उनके नाखून कैद किए गए हमारे खिलाफ के मुताबिक उनको बैन किया गया है। और सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि जनाब आप के बयान थे कि उन्होंने हमारे भाई को गोलियां मारी। तो एक बात मैं FIR करने की है, ये कंडीशन है यहाँ पर जो करंटली चल रही है, अल्लाह ले रहे हैं, यहाँ की कंडीशन बहुत खराब है। उलमा में पढ़ाने के लिए दस्तियाब नहीं है और उन्हें मजबूरन आगे छोड़ना पड़ रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। हुकूमत की तरफ से मामला को हल की तरफ लाने के लिए और नॉर्मल करने के लिए तब कोई एफर्ट्स गवर्नमेंट की सलाह में नहीं हो रहे। पता नहीं क्या वजह है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या दलील है कि इतने ज्यादा जुल्म और ज्यादती के बावजूद हुकूमत का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा। ये है क्या? बहुत शुक्रिया जनाब एहसान आरिफ साहब, आपसे काफ़ी सवाल करना है कि हमारे मीडिया को ये इशारा फरमाएं कि जो मुकालात हो इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो अदल की आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हैं, चंद जुमले इसके बारे में इशारा फरमा दें। मेरे एसोसिएट है अब्दुल कादिर गिल एडवोकेट, वो मेरे जूनियर भी है, मेरे शागिर्द हैं, उनको आज़ाद कश्मीर कोटली से गिरफ्तार किया गया है। वही ब्रुटैलिटी के साथ उनकी गाड़ी सभी को अगवा कर दिया गया है और अभी तक उसका पता नहीं है। हमने लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में गिरफ्तार की उनकी बादशाही के लिए, ये सिर्फ पता करने के लिए वो कहाँ है। हमें खतरा है कि कहीं यहाँ पर एक CCD नाम के से इदारा बनाए, सीफा कैट कत्ल करो डिपार्टमेंट, तो हो सकता है कहीं उनको नुकसान ना पहुँचा दे। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इदारा बनाया हुआ है ताकि बगैर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में ये मुलव्वस है, जिसकी वजह से आम लोगों का हौसला होता है कि लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल मारते हैं। सर आखिरी बात ये है कि आप इरशाद फरमाएंगे कि जो रजिस्टर्ड केस हुए हैं या आपसे आप तक आवाज पहुंची, कितने लोग शहीद किए गए हैं, कितनी आवाजें आप तक पहुंची हैं, कितने नंबर है? जो मुझ तक डाटा है मेरे पास डाटा ये कोई कंपाइल नहीं है, तो कंपाइल डाटा तो लोगों के पास है, सिर्फ मेरे पास 24 है जिनके लवाही मेरे पास मौजूद है और इसके अलावा कुछ और खुदा के वास्ते आप इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करें। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर किया जाएगा तो वो बराबर नहीं होगा, इज्तिमाई कैपेसिटी में बात की जानी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस मामले की इंक्वायरी करे और जो गिल्टी हो कम से कम ये इतना तो हो जाए कि इसमें कसूर किसका था, ये इसमें डिटरमिन हो जाए। एहसान आरिफ साहब, आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त निकाला, हमें अपडेट दी, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप अपडेट सुन रहे थे जनाब एहसान आरिफ साहब को कह रहे हैं कि मेरे पास जो केस है 24 नंबर है कि जो इल्तिजा लेकर आए कि हमारी बॉडीज वापस नहीं कर रहे, वरना इससे बहुत बड़ी तादाद है। ये सिर्फ एक वकील साहब है, उनके पास ये नंबर है और बाकी आपने गुफ्तगू सुनी है, वक्त के कलील है। मैं हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद नईम अकमल साहब से अर्ज़ करूँगा चंद मिनट के लिए आप इरशाद फरमाएँ इस सूरत हाल के हवाले से अपनी बातचीत और फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ के साथ यकीनन परवाह होगी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. معزز حاضرین و سامعین، امریکہ میں جو ظلم و ستم ہوا اس کی مذمت کے لیے اور شہداء کی فیملیوں کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار تعزیت کے لیے آج کی یہ کانفرنس منعقد ہے. دوستو، یزید نے ظلم و ستم کی آندھی چلائی اور اس نے سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں نے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے میں نے اپنا رستہ صاف کر دیا ہے. جی اب میرا ڈنکا بجے گا، اب میرا نام چلے گا. لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ نام کس کا؟ یزید پہ پھٹکار پڑ رہی ہے. آج کوئی ہے کہ اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار ہو؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں سکتا. لیکن گھر گھر سے حسین پیدا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. وہ مشہور شعر آپ سنتے رہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. تو ظلم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا. لیکن لبیک کا نعرہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ، بے شک. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور دوستو، بات کرنے کا وقت نہیں ہے. تحریکیں اسی طرح سے چلتی ہیں، ظلم کی آندیاں بھی چلتی ہیں، خون بھی بہائے جاتے ہیں، لیکن حق کی آواز اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب فرما دیتا ہے. بے شک. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ 60s کے اندر پاکستان کے اندر تحریک ختم نبوت شروع ہوئی. ماشاء اللہ کا دور تھا اور ختم نبوت کے لیے نکلنا اپنی جان کو قربان کرنے کے مترادف تھا. لیکن حق کے متوالے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نکلتے تھے، بار بار میدان میں آتے تھے اور اسی طرح گولیاں چلائی جاتی تھی جس طرح اب چلائی گئی ہے. لیکن وہ تحریک چلتی رہی اور تعداد کے مطابق جیسے کہ اقوال ہے یا اس کی رپورٹس ہیں کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. لیکن وہ دبے نہیں، آخر کار اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائی اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی. انشاءاللہ یہ خون پرائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اس کا بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے گا اور پاکستان کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تخت پر آ کر رہے گا انشاءاللہ. بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خواب تھا کہ دین کو تخت پر لانا ہے، یہ خواب اللہ تعالیٰ ضرور پورا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات. ہمارے ڈائریکٹر سے علماء کا وقت تشریف لایا کے ساتھ ساتھ آج اہل سنت کے نمائندے صاحبزادہ اعجاز قادری صاحب تشریف فرما ہے. بہت سارے لوگ علماء کرام مختلف علاقوں سے تشریف لائے اور عدل کے لیے اور جسٹس کے لیے انہیں آواز اپنا نام کا نمبر اللہ تعالیٰ کو اجر عطا فرمائے. اب میں اعلامیہ سے قبل چند منٹ کے لیے 2 سے 3 منٹ کے لیے فصل قرآن کے علاوہ قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ
مزید ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر ہی یہ کانفرنس اور یہ جو ایونٹ ہے یہ ختم ہو تو جناب محترم حضرت علامہ محمد علی صاحب انتہائی دکھ اور افسوس ہے کہ اہل سنت و جماعت جنہوں نے پاکستان بنایا اور جن کی پاکستان میں اکثریت ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہیں اور جب جو امریکہ میں ظلم ہوا ہے یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جب انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا کسی کو انہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور وہ بالکل امن سکون کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کا کوئی مقصد بھی اور کوئی نہیں تھا ایسا کہ حکومت کو کوئی نقصان ہوتا یا کوئی ملکی ایسی نقصان کی بات ہوتی وہ تو صرف ختم نبوت کا اور زیادہ ان کا مقصد جو تھا وہ یہ کہ جو غزہ میں امن معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں وہ جا رہے تھے لیکن اور صرف ایک ہی ظلم نہیں کیا بلکہ ظلم کیے کہ ایک تو اتنی بڑی تعداد اہل سنت کی انہوں نے شہید کی اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ انہوں نے ان کی لاشیں بھی ورثاء تک نہیں پہنچائی اور پھر ان کے علاوہ یہ کہ علماء کے گھروں میں جا کر ان کے گھروں کو مسمار کیا اور پھر عورتیں اور بچے بھی وہ لے گئے ان کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا وہاں قیدی بنایا تو ان تمام باتوں کا افسوس ہے ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کم از کم جو لاشیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ ورثاء تک پہنچائی جائیں جلد اور اسی طریقے سے وہ جو جن حضرات کو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے وہ جلد ان کو آزاد کیا جائے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ حضرت پاکستان میں بڑے اکثر انداز میں ہم تمام تقریب پیش کروا رہے تھے ہمارے پاس اب زیادہ گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر کہ مزید اپنے مہمانوں کو دعوت دیں پاکستان سے ہمارے محترم کافی تشریف پروا ہے وہ بھی آواز سن رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی رپورٹ کریں گے تو میں آپ اعلامیہ کی طرف جانا چاہتا ہوں محترم احسان لائق صاحب کی اعلامیہ ہم نے مشترکہ جدوجہد کے ساتھ اور قوانین ملکی جو ہمارے ملک کے قوانین ہم کو سمجھتے ہوئے ترتیب دیا ہے کہ اردو کے اندر بھی ہوگا انگلش کے اندر بھی ہوگا ہم آپ کو بھی یہ شعیب بھائی کے ذریعے پیش کر دیں گے اور اعلامیہ سے قبل میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آواز کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو دبایا جا رہا ہے اور اسلام کو دبانے کی کوششیں ہیں کہ یہ شمع روشن نہ رہ سکے اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قہاری ہو جباری ہو قدوسی ہو جبروت یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان اور یہی تفسیر جو ہے ہمارے اسلاف نے پیش کی آج اسی کی تفسیر اور اسی کی تشہیر کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں کہ آندیاں فرعونوں کی چلتی رہتی ہیں نمرود اپنے تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے مگر ہر فرعون کے لیے اللہ نے کوئی موسیٰ پیدا کر دیا اور جب عرب کی سرزمین آئی جہاں پہ بڑے بڑے جو ہے اڑگل قسم کے لوگ تھے اور ان کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایسے نبی ایسے پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا، وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے نبی کے دین کا چراغ چلتا رہے گا۔ نعرے کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر اور دیرینہ اہل سنت کی خدمت میں پیش میرے برادر مکرم حضرت مولانا حافظ ظہیر احمد اکبری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اردو اعلامیہ ہمارے سامنے رکھیں اور پیش فرمائیں، اور یہ اعلامیہ ہمارے میڈیا کے حضرات بے شک الگ سے کاٹ کر اچھی طرح یہ محفوظ کر لیں، اور یہ اعلامیہ انگلش کے اندر بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاضرین و ناظرین، آج موقع 9 نومبر 2025 بروز اتوار بمطابق 17 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری، ثانیہ مرید کے پاکستان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا آئین عوام پاکستان کی حفاظت اور ان کے بنیادی حقوق کی صراحت کے ساتھ دینی و سیاسی مقاصد کی جدوجہد اور اس سلسلے میں پرامن احتجاج کے حق کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے تقاضوں کے مطابق ایک رجسٹر سیاسی جماعت ہے جو سابقہ الیکشنوں میں اپنی افرادی قوت و استعداد و کثرت افراد کا اظہار ووٹوں کے شمار کے ساتھ کر چکی ہے، اور ملک کی پہلی 4 جماعتوں میں سے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ 13 اکتوبر 2025 مرید کے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے پرامن غیر مسلح مظاہرہ پہ پاکستانی فورسز کا شدید حملہ نہ صرف قانون پاکستان کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی حقوق کی سخت پامالی بھی ہے۔ فلسطین کی حمایت میں کیے جانے والے اس مظاہرہ میں ارادتاً مذاکرات سے اعراض کرنا، اپنے ملک کے شہریوں پہ گھیرا ڈالنا، دشمنوں کی طرح ان پہ حملہ کرنا، سینکڑوں لاشیں گرانا اور کثیر تعداد کو زخمی کرنا، قیادت کو غائب کر کے انہیں روپوش قرار دینا، ایسے مذموم افعال و اعمال ہیں جو کسی بھی جمہوری معاشرے کے شایان شان نہیں۔ اس پہ آپ کا یہ اجلاس نہ صرف بھرپور مذمت کرتا ہے بلکہ حکومت پاکستان سے درجہ ذیل مطالبات کرتا ہے۔ لاہور سے مرید کے تک اور پھر مرید کے میں اجتماعی قتل و غارت کی غیر جانبدارانہ جوڈیشنل انکوائری کرائی جائے۔ جن لوگوں کی ماں پر یہ مضموم حرکت عمل میں لائی گئی ان کا قانون پاکستان کے مطابق محاسبہ کیا جائے اور قرار واقع سزا دی جائے۔ شہید ہونے والے افراد کی ملکیتیں واپس کی جائیں، اور اگر بغیر اجازت انہیں دفن کیا گیا ہے تو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو منظر عام پہ لایا جائے
اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے. کہیں سالوں کی پرانی لسٹوں کی بنا پہ چھاپے مارے گئے. گرفتاریاں کرنے سے حکومت کی عینی حیثیت میں روکا جائے. جمہوریت کے سخت منافی ہیں، ان سے اجتناب برتا جائے. میڈیا کو کم از کم اتنی اجازت دی جائے کہ وہ حقائق عوام پاکستان کے سامنے پیش کر سکے. اہل سنت و جماعت کے مساجد و مدارس اور علماء کرام کے ساتھ امتیازی غیر منصفانہ رویہ کسی طور پہ قابل برداشت نہیں. تمام سیل کردہ مساجد و مدارس کو کھولا جائے اور ان کے ذمہ داران کو آزادی سے دین کا کام کرنے دیا جائے. یہ اجلاس مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی مولوی الرحمان صاحب ضلع میں اور ان کے ساتھ دیگر معزز علماء کرام کی اس سلسلے میں کافیوں کی تحسین کرتا ہے اور اہل سنت و جماعت کی ترقی و عروج کے لیے دعا گو ہے. اس اجلاس میں شامل علماء کرام شہید ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. نیز بے گناہ قید کیے گئے کارکنان اور زخمی افراد سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سلامتی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. آخر میں علماء کرام کے منصب تبلیغ کا خیال رکھتے ہوئے حکمرانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں اور اس معاملے میں قرآن و سنت کے فرمودات پہ غور کریں تاکہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچ سکیں. قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو. سورہ نساء. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رعایت کا ذمہ دار بنایا وہ جس دن مرے اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. صحیح مسلم. مریخ کا بیانت واقعہ بیرون ممالک پاکستانیوں کے لیے انتہائی خجالت کا باعث بنا ہے. اس ملٹی کلچرل ملک میں جہاں دنیا بھر سے لوگ ایک کمیونٹی کی طرح رہتے ہیں ایسے واقعات سے عام پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ جمہوریت کے نعرے لگانے والا ملک اپنے ہی شہریوں کے ساتھ ایسی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے جو کسی دشمن کے خلاف بھی روا نہیں. اب تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خیر پہ استقامت ملے اور ہمارے حکمرانوں کو عدل و حمیت کی توفیق میسر آئے. السلام علیکم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. زندہ باد زندہ باد. فقتلہ فقتلہ فقتلہ. اگر آپ وقفہ دیں گے تاکہ وقت کی پابندی کا خیال رکھا جا سکے.
हम अपने बड़े प्यारे साथी और जिनके शोल्डर्स पर ये सारा प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सरगर्मी का मुजाहरा किया। मैं कहता हूँ कि इस उठन के दौर के अंदर ये काम करना, ये मुजाहिदाना काम है, ये मोमिनाना फरासत का काम है, ये इस्लाम की शम्मा को ईंधन प्रोवाइड करने का काम है। हमारे प्यारे भाई हजरत अल्लामा साहिबजादा अहमद बकार बेग, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा और तशरीफ लाकर इसी एलामिये को इंग्लिश सूरत के अंदर पेश करें। और ये मैं चाहता हूँ कि मीडिया इंतहाई खूबसूरती के साथ कैप्चर करे ताकि ये पूरी इंसानियत तक पैगाम पहुँचे कि हम किस तरह अपना कानूनी मौके अवाम के सामने और अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today, Sunday, 9th of November 2025, corresponding to 17th of Jumada al-Ula 1447 Hijrah. Scholars and ulama from the UK have assembled here today in order to express their concerns, and this particular press conference is to highlight the current situation in Pakistan. Our senior Imam and the chairman of Majlis Jamaat Ahl-e-Sunnat UK, Muhtaram al-Maqam, Muhtaram Hafiz Zahir Naqshbandi Sahib, has delivered this press conference in Urdu, and I have been asked to translate this into English. Pakistan is a democratic country whose constitution clearly states the protection of the people and their fundamental rights. The struggle for religious and political objectives and the right to peaceful protest in this regard. Tehreek-e-Labbaik Pakistan is a registered political party in line with the traditions of the Constitution of Pakistan, which has demonstrated its popularity, capacity in previous elections with votes, and is amongst the largest political parties in Pakistan. On October the 13th, 2025, the severe operation by Pakistani forces on the peaceful, unarmed demonstration of Tehreek-e-Labbaik Pakistan in Muridke is not only a violation of the law of Pakistan, but also a gross violation of human rights. In this demonstration in support of Palestine, deliberately avoiding negotiations, surrounding the citizens, massacring them like enemies, killing hundreds, and injuring many other thousands, and declaring the leadership as fugitive are such heinous acts that are not worthy of any democratic society. Today's conference not only strongly condemns this in the strongest words, but also makes the following demands from the government of Pakistan. Number one, implementation of an impartial judicial inquiry into the mass killings on October the 13th, 2025 from Lahore to Muridke. Those on whose orders this heinous act was carried out should be held accountable according to the laws of Pakistan and given the ultimate punishment.
Number 2, the bodies of the martyrs should be returned to their families, and if they have been buried without permission, a report should be submitted about them. Number 3, the leadership of Tehreek-e-Labbaik Pakistan should be brought forth and innocent prisoners should be released. Number 4, the government's constitutional position has been further weakened by raids and arrests based on historical lists of many years and should be halted immediately. The tactics of banning, eradicating Tehreek-e-Labbaik Pakistan and ending it by force and violence are clearly against democracy and need to stop. Media should be given permission to present real facts. Number 7, the discriminatory and unfair treatment of mosques, madaris and scholars of Ahlus Sunnah wa Jama'ah is intolerable. All sealed mosques and madaris should be released and their imams and teachers should be permitted to freely practice and propagate Islam and the religion. Number 8, this meeting appreciates the efforts of Grand Mufti of Pakistan, Hazrat Allama Mufti Munibur Rahman Sahib, and other respected scholars in this regard, and pray for their progress and for the success of Ahlus Sunnah wa Jama'ah. The scholars at this conference today offer their condolences to the families of the martyrs and pray for their elevation. They also express their sympathy to the innocent and the injured persons who are in prison and pray for their release and safety. Finally, keeping in mind responsibility of the Islamic scholars, the government of Pakistan are advised to fulfill their requirements of justice and fairness and consider the injunctions of the Quran and Sunnah in this matter so they can avoid disgrace in this world and in the hereafter. The Holy Quran says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana samiyan basira. Indeed, Allah commands you to return things entrusted to you to their rightful owners. And if you judge between people, do so with justice. Undoubtedly Allah gives you excellent advice. Indeed, Allah is hearing and all-seeing. Surah An-Nisa. In the same way, there is a tradition in Sahih al-Muslim Sharif in which the Holy Prophet ﷺ has said, if a person whom Allah has made responsible for any of his subjects dies while he is about to betray his subjects, Allah will forbid him paradise. The horrific massacre of Morike has become a source of great embarrassment for Pakistanis abroad, especially in this multicultural country where people from all over the world live as one community. Such incidents make us Pakistanis bow our head in shame. That a country that boasts slogans of democracy is showing such cruelty towards its citizens, which is not permissible even against the enemy. Finally, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us steadfastness in goodness and grant our rulers the ability to uphold justice and protection for its people. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. बहुत शुक्रिया, आपने इंग्लिश में एलानिया पेश करवाया और यकीनन ये आवाज़ आप तक पहुँचेगी और ये मुद्दे पाकिस्तान के नुमाइंदे भी सुन रहे होंगे या सुनेंगे। उन्हें जानना चाहिए कि एक ऐसा मुजाहरा जो फ़लस्तीन की हिमायत के अंदर किया गया,
اس پر محض لوگوں پر گولیاں چلانا، انہیں قتل کرنا، شہید کر دینا، ان کی لاشیں غائب کر دینا، اور ایسے معاشرے کے اندر جسے آپ اسلامی جمہوریہ معاشرہ قرار دیتے ہیں، یہ انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور ہمارے نمائندے یہ بھی جانے ہیں کہ یہاں سے صرف علماء کرام آواز بلند نہیں کر رہے، بلکہ ہر طبقہ فکر سے سیدھا لوگ، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اب ہم لائن پر ہمارے ساتھ ہمارے معزز محترم ریسپیکٹڈ آنریبل برمنگھم سے MP محترم ایوب خان صاحب تشریف فرما تھے، ابھی ڈسکنیکٹ ہو گیا، لیکن ان کے ظاہر ہے حمایت انسانیت کے ساتھ ہیں اور تمام ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو سانحہ ملک کے اندر شہید ہوئے یا زخمی ہوئے۔ آپ سب کی دعائیں، آپ سب کے جذبات اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی تنظیمات اہل سنت کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے محنت کی اور اس سخت دور کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ آخری بات آج کی فاتحہ شریف سے پہلے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے دور کے اندر جو پاکستان کے اندر کام ہوا ہے، اصل میں یہ ڈیمونسٹریشن کی گئی ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم اپنے تخت کے لیے اور تمہاری رضا کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت آگے نکل سکتے ہیں، لیکن نہ دنیا بچ سکی، نہ دین بچ سکا، نہ یہاں کی عزت حاصل ہوئی، نہ آخرت کی عزت حاصل ہوئی۔ اور مجھے آخر میں یہ شعر پڑھنے دیجیے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ اٹھایا نہ جائے گا۔ آپ فاتحہ شریف پڑھیں گے، دعا ہوگی، حضرت علامہ فضل القادری صاحب دعا فرمائیں گے۔ اور ادھر ہماری پریس کانفرنس کے اندر محترم چودھری شہباز صدر صاحب مرسل ہیں یہاں کے، اور اس ادارے نے بڑی سپورٹ کی اور بڑے ایکٹیو ہیں کمیونٹی کے اندر، وہاں کے شکر گزار ہیں چودھری شہباز صدر صاحب کے، وہ تشریف لائے۔ تو فاتحہ شریف یعنی ایک بار آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تین بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور پھر ساتھ ہی صلاۃ والسلام کے دو شعر اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اس فاتحہ شریف پڑھیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام، شمع بخت میں ہدایت بیلا کو سلام، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پیرا کو سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا، وہاں کے میں آپ سب جو میڈیا کے احباب ہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام علماء کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور سوشل میڈیا اور دیگر ہمارا ایکٹیو میڈیا نیوز
کا جو ہے سلسلہ ٹی وی پر تمام جو میڈیا کے افراد ہیں سب کے ہم شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت سارے علماء جو ہے وہ تشریف لانا چاہ رہے تھے مگر موجود حاضر نہیں ہو سکے. ان کی دعائیں تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور میڈیا کی طرف سے میں یہ پیغام حکومت پاکستان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر جو پاکستان کے اندر میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں اجازت دی جائے کہ وہ حقائق جو ہے عوام کے سامنے لا سکے. میڈیا کی آزادی کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. جناب محترم حضرت علامہ فضل احمد دعا فرمائیں. سب سے پہلے جو اعلامیہ اردو میں اور انگلش میں آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے, کیا آپ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کھڑے یہ اعلان صحیح ہے اور حکومت پاکستان تک اس کو پہنچانا چاہیے انشاءاللہ. یہ دونوں اعلامیے جو ہے جو مانچسٹر کے اندر ہمارا کونسلیٹ ہے پاکستان, وہاں یہ اعلامیے انشاءاللہ وہاں پہنچائے جائیں گے. آخری بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یہ مطالبہ کریں وفاقی گورنمنٹ سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی کہ علامہ سعد رضوی اور انس رضوی کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور ان کو منظر عام پہ لایا جائے تاکہ وہ پوری طرح سے اپنی جماعت کی وہ ہے ان کی رہنمائی کر سکیں. اتفاق کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین, نماز ظہر سے لے کر اس وقت تک تیرے اس پاک گھر دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے اندر تیرے محبوب علیہ السلام کے عشاق, تیرے حبیب علیہ السلام کے غلام, علماء کرام اور کمیونٹی کے نمائندے اور ہمارا میڈیا مولا کریم آج تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر یہ دعا و التجا کرتے ہیں. مولا, جن ظالموں نے ہمارے عاشقان رسول کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کیا ہے, اللہ ان شہداء کے درجے بلند فرما. آمین. اللہ ان کے درجات بلند فرما. آمین. اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما. آمین. اللہ جو ہمارے زخمی ہیں ان کو جلد صحتیابی عطا فرما. آمین. ظالموں نے ظلم جن کو جیلوں میں بند کیا ہے, اللہ کریم جلد ان کی رہائی کے اسباب خزانہ غیر سے پیدا فرما. اللہ کریم جن ظالموں نے ظلم کا حکم دیا اور حکم کے مطابق جن ظالموں نے یہ سیدھی گولیاں چلائیں, اللہ اسی دنیا کے اندر ان ظالموں کو سزا عطا فرما. ظلم کا سزا اسی دنیا کے اندر عطا فرما. اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے عشاق پوری دنیا کے اندر مظلوموں کے ساتھ ہے. اللہ ہم فلسطین, غزہ, رفح کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تیری بارگاہ میں دعا التجا کرتے ہیں. اللہ کریم اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما. اللہ ان کو نجات عطا فرما. کشمیریوں کو آزادی عطا فرما. آمین. پاکستان جس نام سے بنا ہے, اللہ پاکستانی قوم کو اس نام کا سکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تخت میں لانے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اور مولا کریم پاکستان کو بیرونی سازشوں سے پاک فرما. جن ظالموں نے پاکستان کو غلام بنایا ہوا ہے, اللہ ان ظالموں کو ذلیل اور رسوا فرما. اللہ تو جانتا ہے کنہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ غیر ملکی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. پاکستان کو آزاد فرما. اللہ پاکستان کو آزاد کرا کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دیا تھا, ان ظالموں سے بھی پاکستان کو آزاد فرما. اللہ یہ ملک امن ہمارا ملک ہے,
हमारी फौज जनरेशन यहाँ बढ़ रही है, इस मुल्क को तरक्की अता फरमा, इस मुल्क को खुशहाली अता फरमा, यहाँ से गुर्बत को दूर फरमा, यहाँ के फितने राजविंग से तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा। ये उलमाए किराम जो दीन के सच्चे नंबरदार है, चौकीदार है, पहरेदार है, इनके इल्म फजल में बरकत अता फरमा, इनका आना कबूल फरमा, इनकी साई और पाई कबूल फरमा। हमारे आजाद मीडिया को जिस तरह पाकिस्तान में गुलाम मीडिया है, उस मीडिया के मुकाबले में इस आजाद मीडिया को जानना जज़ाए खैर अता फरमा। हमारे जो नौजवान बुजुर्ग इस हाल के अंदर है, या अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काफ्तों को कबूल व मंजूर फरमा। इस दुनिया से जाते हुए हम सबको हक तौबा में कलमा शहादत पढ़ना नसीब फरमा। अल्लाह करीम मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मुफक्कर इस्लाम, मुफक्कर मिल्लत हजरत अल्लामा अहमद निसार बेग कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर्जात बुलंद फरमा। ये दारुल उलूम कादरिया गिलानिया जो अहमियत का दीन का एक अजीम इदारा है, इस इदारे को खैर और बरकत अता फरमा। अल्लाह साहब के साहबजादगान को जज़ाए खैर अता फरमा। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ने मौला तेरी रज़ा के लिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। अल्लाह हमारी जमात को मुत्तहिद व मुत्तफिक फरमा। अहले सुन्नत के जितने उलमा है, अल्लाह करीम मशाइख है, सबको मुत्तहिद फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह हमसे अगर कोई कोताही हुई है, गलती हुई है, खता हुई है, अल्लाह हम तेरी बारगाह में माफी मांगते हैं, हमें माफ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। जो हमने सही सही तेरी रज़ा के लिए बोला है, समझा है, समझाया है, मुताबिक किए हैं, अल्लाह उसको कबूल व मंजूर फरमा, हमारी निजात का जरिया बना। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनत वक्शिही व क़ासिम नेमतिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हज़रात गिरामी, अभी अजान होगी और 3:15 बजे नमाज असर बाजमात हम अदा करेंगे। ये वॉलंटियर्स रज़ाकार हज़रात से लेकर गुजारिश करूँगा, ये कुर्सियाँ सारी पीछे मुंतकिल